ناظرین، یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان ایک پیج پہ آ جائیں۔ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان پچھلے چند ادوار میں، چند سالوں میں بہت دور ہو چکے تھے۔ دونوں کے لوگوں نے ایک دوسرے پہ سنگین الزامات لگایا تھا، دونوں نے بھی لگائے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ سیاست میں کل کی دشمنی آج کی دوستی، آج کی دوستی کل کی دشمنی۔ آج جے یو آئی اور پی ٹی آئی ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ فارم 47 کی حکومت ہے اور فوری الیکشن ہونا چاہیے، آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے۔ یہ ان کا بھی مطالبہ ہے، ان کا بھی مطالبہ ہے۔ فوری الیکشن کا مطالبہ ہے، اس حکومت کو نہیں مانتے، یہ جعلی حکومت ہے۔ 17 سیٹوں والی حکومت وزارت عظمیٰ میں بیٹھی ہے، 27 سیٹوں والی صدارت پہ بیٹھی ہے اور پتہ نہیں اہم ترین پوسٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ان دونوں کا یہ مشترکہ ڈیمانڈ ہے۔ تو اس ڈیمانڈ کے اوپر اب ایک گرینڈ الائنس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے دوسری جو قوتیں ہیں، جیسے سندھ میں پگارا گروپ ہے یا آپ کی جی ڈی اے ہے یا اور کوئی دوسرے گروپ ہیں، قوم پرست ہیں، ان کو ملا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اس پوائنٹ پر جے یو آئی اور پی ٹی آئی قریب آ رہے ہیں، ان کے درمیان اختلافات کو ریزالو کیا جا رہا ہے۔ مقصد دونوں کا ایک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے، عوامی قوت ہے۔ ہاں، ان کے پاس اسٹریٹ پاورز نہیں ہیں، جتنی بڑی سیاسی جماعت ہے اتنی بڑی اسٹریٹ پاورز نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت نہیں ہے، لیکن ان کے پاس سب سے بڑی اسٹریٹ پاورز ہیں۔ اگر عمران خان اور مولانا فضل الرحمان صاحب مل جاتے ہیں ایک ایجنڈے پہ کہ یہ حکومت جعلی ہے، انتخاب کرایا جائے، مولانا فضل الرحمان صاحب پارلیمنٹ میں نہیں ہے، پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں ہے، پی ٹی آئی روڈ پہ بھی ہے، بڑی سیاسی قوت ہے، لیکن اسٹریٹ پاورز مولانا فضل الرحمان کی ہے، اور اس میں دوسری سیاسی جماعتیں بھی اپنا حصہ ڈال دیں۔ محمود ترکزئی ہے، آپ کے جی ڈی اے ہے، قوم پرست جماعتیں ہیں اور جماعتیں ہیں، اختر مینگل ہے دوسری۔ تو آپ سوچئے کہ اپوزیشن کا یہ گرینڈ الائنس اگر روڈ پہ کھڑا ہو گیا تو موجودہ حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ ایک مولانا فضل الرحمان جب سندھ سے نکلتے ہیں اکیلے تو وہ حکومت کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جیسے ہی پی ٹی آئی جا کے ملتی ہے اور ایک الائنس کی کوشش ہوتی ہے، وزیر اعظم بھاگتے ہوئے اور کئی منسٹر بھاگتے ہوئے مولانا صاحب فضل الرحمان کے قدموں پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کے 2-3 پوائنٹس جو مشترکہ ہے اس ایجنڈے پہ ان کا ساتھ دے دیا تو دونوں سیاسی قوت اگر روڈ پہ کھڑی ہو گئی تو یہ موجودہ حکومت کے لیے بہت مشکلات پیدا کر دے گا اور ان کا چلنا مشکل ترین ہو جائے گا۔ اور اب یہ لگ رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی مولانا صاحب کے لیے اچھے الفاظ ادا کیے ہیں اور مولانا فضل الرحمان نے بھی عمران خان کے لیے کیا ہے، اور یہ دو سیاسی جماعتیں اب اختلاف کے بجائے قربت کی بات کر رہی ہیں، الائنس کی بات کر رہی ہیں، ایک گرینڈ الائنس کی بات کر رہی ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں کہ جناب شہباز شریف کی حکومت ہے، لیکن ان کے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو موجودہ حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، ان کی کارکردگی پہ سوال اٹھا رہے ہیں، حالانکہ سارے آئینی اور دوسرے اہم عہدے پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ صدر وہ ہیں، چیئرمین سینٹ وہ ہیں، گورنر کے پی کے وہ ہیں، گورنر پنجاب وہ ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان ان کی ہے، سندھ کا وزیر اعلیٰ شپ ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اہم ترین اور عہدے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں پولیٹیکل اسپیس اور انتظامی اختیارات مانگ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ حکومت کی کارکردگی پہ سوال اٹھا رہی ہے، چاہے وہ سماجی ہو، سیاسی ہو، گورننس ہو، معاشی ہو، سب پر سوال اٹھا رہی ہے۔ تو ایک طرف تو اتحادی حکومت کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں، ایم کیو ایم بھی آ گئی ہے، دوسری جماعتیں بھی آ گئی ہیں، اور دوسری طرف جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں
وہ آپس میں قریب آ رہی ہیں۔ تو اگر ایسا ہو گیا کہ اتحادی جماعتوں میں اختلاف بڑھ گیا اور اپوزیشن جماعتوں میں اتحاد بڑھ گیا تو یقیناً موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرنے کے لیے اس کو بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کو نہ عدالت سے کوئی خطرہ ہے، نہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے، لیکن ماضی کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں مینٹینیبل ہیں، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ شوق دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔